بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی ایئر فورس نے افغانستان میں تباہی مچا دی ہے۔ ناظرین، افواج پاکستان نے اس وقت جو وہاں پہ صبح ہوتے ہی مناظر نظر آ رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ کابل و قندھار صدارتی محل اور ان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر، ٹینکیں، توپ اور جو امریکہ کا جنگی ساز و سامان یہ پاکستان کے مقابلے میں لائے ہیں، افواج پاکستان نے، پاکستانی ایئر فورس نے پرخچے اڑا دیے اور بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں اس وقت افغانستان کے اندر ہوئی ہیں اور حملہ اس وقت بدستور جاری ہے۔ ناظرین، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے میں ایک ریکویسٹ کیا کروں گا کہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاک فوج کے جوان سرحدوں پر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے پاکستانی ایئر فورس نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے پرخچے اڑائے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کارروائی جس کی ضرورت بڑا عرصہ پہلے تھی، لیکن پاکستان صبر سے کام لیتا رہا، پاکستان بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ ڈھونڈتا رہا، جس کو ان نمک حراموں نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کی کمزوری ہے، پاکستان ہم سے ڈر چکا ہے کیونکہ انڈیا ہماری بیک پہ کھڑا ہے، اسرائیل ہماری بیک پہ کھڑا ہے۔ لیکن ناظرین، کل رات جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جب اب پاکستان کے اندر سحری اور افطاری کرتے ہوئے لوگوں کو، معصوم اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے تو پھر پاکستان آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا تھا کہ ایک پاکستانی کی جو جان ہے وہ پورے افغانستان سے زیادہ اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اور آج ناظرین یہ کر کے دکھایا۔ ناظرین، عرصہ دراز سے پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ تمہارے دہشت گردوں کو تم نے چھپا رکھا ہے، ہمیں ایک ایک پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ پتہ ہے کون کہاں پہ ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس کے خلاف تم خود کارروائی کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ہمیں مجبوراً کارروائی کرنی پڑے گی۔ اور ناظرین، رات پاکستان کی مسلح افواج نے تقریباً 12 بجے کے قریب یہ ایئر اسٹرائک سٹارٹ کی ہے، جس میں کابل کے صدارتی محل کے نزدیک ایک بڑا خفیہ جو ٹھکانہ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی بھی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن فی الحال جو اعداد و شمار پاکستان کی حکومت کی جانب سے، ISPR کی جانب سے جاری کی جا رہی ہے، پاکستانی جنگی طیاروں نے، ڈرونز نے اور پاکستان کی فورسز نے، فوج نے جو کارروائی کی ہے، اس میں بہت بڑے پیمانے پہ صبح ہوتے جو مناظر نظر آ رہے ہیں، رات کو تو شاید کہیں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ تھیں، لیکن اب بالکل پکچر کلیئر ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت 19 چیک پوسٹیں مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں اور اس میں سے 9 چیک پوسٹیں پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ پاکستانی فوج جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، افغانی اپنی فورسز اور اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اسلحے اور گولہ بارود کے جو ڈپو انہوں نے ڈمپ کر رکھے تھے پاکستانی بارڈر کے نزدیک، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ 2 ان کی لاجسٹک سپورٹ بیسز جو ہیں وہ مکمل طور پہ اڑا دی گئی ہیں۔ ان کے 3 برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ان کے 4 جو ہے وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹر ہیں، اور اسی طرح سے ناظرین ان کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین اس وقت افغانستان کی فوج پسپا ہو کے پیچھے ہٹ چکی ہے اور پاکستان کی مسلح افواج ایڈوانس کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، اور جیسے جیسے جو ہے وہ صبح کا اجالا پھیل رہا ہے تو ویسے ویسے چیزیں جو ہیں وہ کرسٹل کلیئر ہوتے ہوئے یہ بتا رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر ہونے والی سٹرائک جو ہے وہ بہت غیر معمولی تھی، اور پاکستان نے بتایا ہے کہ یہ سٹرائک جو ہے وہ ابھی رکی نہیں ہے، یہ حملہ جاری رہے گا۔ پاکستان میں تم ایک بھی خودکش حملہ کرو گے، کیونکہ ریسنٹلی ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اب اوپنلی پاکستان کے اوپر خودکش حملے کیے جائیں، تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے آؤ تم حملہ کرو، تو تمہارا اگلا ٹارگٹ جو ہے ہر حملے کے بدلے میں افغانستان کے اوپر ایئر سٹرائک کی جائے گی۔ تو اس وقت ناظرین افغانستان کے حوالے سے عالمی میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ بھارتی میڈیا کے اوپر بڑا کوہرام مچا ہوا ہے، کیونکہ ان کے تمام مین ہینڈلرز جو ہیں وہ پاکستان کی مسلح افواج نے اڑا دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس وقت عطا تارڑ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان نے تقریباً جو رات کے اعداد و شمار تھے وہ 133 افغان فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے، 100 سے زیادہ زخمی تھے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ گرفتار بھی پاکستان نے کی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 80 کے قریب ان کی توپیں، ٹینک اور اس کے بعد ہمبی گاڑیاں ہیں یہ تباہ ہو چکی ہیں، اور SUVs جو ہے، اور اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ افغان
افغانستان کے اندر جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، اور بتایا یہ بھی گیا کہ جیسے ہی پاکستانی جنگی طیاروں کی جانب سے اٹیک کیا گیا تو اس کے بعد فائرنگ جو ہے اس کی آوازیں سنائی دیں اور مقامی سطح پہ یہ فائرنگ ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ناظرین کوئی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں جو کہ پاکستان کے حملے کا انتظار کری تھی۔ اس حملے کے فوری بعد انہوں نے بھی گراؤنڈ کے اوپر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ناظرین افغانستان کی جو فوجی قیادت ہے وہ بھی اس وقت بڑے پیمانے پہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ابھی نام اور جو ان کے رینکس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کے جو وزیر تعلیم ہے وہ اس حملے کے اندر مارے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ان 2 دن پہلے جو طلوع ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا حمید خراسانی طالبان کمانڈر، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہیبت اللہ اخوندزادہ اجازت دے دے تو 2 دن کے اندر اندر ہم کابل سے حملہ کرتے ہوئے پشاور کے اوپر قبضہ کر لیں گے، ہم کوئٹہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اور ناظرین آج جو ہے اطلاعات یہ آ رہی ہے حمید خراسانی جو ہے یہ بھی ان حملوں کے اندر مارا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جانیں بچانے کے لیے جو ان کی TDP کی قیادت ہے ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ غاروں میں چھپ رہے، اور پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم تمہیں ان غاروں میں دھکیل دیں گے جہاں سے تم آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں اور کہاں کہاں پہ تمہاری کمزوریاں، یہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کل ہی پاکستان کے پرائم منسٹر نے قطر میں ان کو جواب دیا تھا اور ان کو میسج بھیجا تھا کہ یاد رکھو یہ جو دھمکیاں تم سپر پاورز کی دیتے ہو نا پاکستان کو، تو ہمیں پتہ ہے سپر پاور کو شکست کس نے دی تھی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، یہ ہمیں نہ بتاؤ۔ اور امریکہ کی طرح ہم نے 11,000 کلومیٹر دور سے نہیں آنا، ہم نے یہاں سے اڑنا اور یہاں پہ ٹھوک کے تمہیں واپس آ جانا ہے۔ ہمارا تو ارادہ نہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے ڈیرے لگائیں گے، لیکن ہاں البتہ اپنے دفاع کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب ناظرین پاکستان فورس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے بعد جو مقامی طور پہ وہاں پہ جو ملیشیاز ہیں، مقامی طور پہ جو نیشنل فریڈم فائٹرز ہیں، نیشنل رجسٹر فائٹرز ہیں افغانستان کے حوالے سے، وہ ناظرین NRF جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اٹیکس کر رہے ہیں اور علاقوں کے اوپر کنٹرول سنبھالا جا رہا ہے۔ فائرنگ کے واقعات ابھی تک جو ہے وہ کابل و قندھار کے اندر سامنے آ رہے ہیں، اور ناظرین کچھ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں ہمارے پاس، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو مین قیادت ہے وہ ماری جا چکی ہے۔ اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ ان کے جو وزیر دفاع ہے اس نے جو افغان فورسز کو پاکستانی علاقوں پہ جو گولہ باری کی جا رہی تھی اس سے روک دیا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ پاکستان کی جیسے جیسے یہ فائرنگ ہو رہی ہے ویسے ویسے پاکستان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت افغانستان کے اندر کوہرام تو مچا ہی ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ اٹیک ہوا ہے پاکستان کی جانب سے، اور جو انڈین میڈیا کے اوپر اس وقت ہاہاکار مچی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پچھلے حملے میں پاکستان نے تقریباً 40 کے قریب بھارتی جو خفیہ ایجنسی را کے افسران تھے ان کو مارا تھا، جن میں 2 کرنلز اور 3 میجرز بھی شامل تھے۔ اور ناظرین یہ بہت غیر معمولی ہے، افغانستان کی مدد کے لیے اب کیا بھارت جو ہے وہ قدم اٹھا سکتا ہے؟ تو ناظرین آنے والے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں، پاکستان کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے اثرات آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے کہ آخر کیا کیا ہوا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم لمحہ بلمحہ شیئر کرتے جائیں گے۔ آپ سے گزارش بس اتنی سی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو سپورٹ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ کریں اور فوج کے حوصلہ بڑھائیں کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔